رزق کی تنگی کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسجد کے باہر بیٹا ایک فقیر مانگ رہا تھا اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گنہگار ہیں، شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر سے بہتر ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ عالم کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے، اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہوگی۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ دنیا کے خزانے سونے سے بھرے جاتے ہیں، تم اپنا خزانہ نیکی سے بھرو۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے بس اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ چونکہ جاہلوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اسی لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ دل زبان کی کہتی ہے، اس میں اچھی بات کا بیج بو، سارا نہ سہی کچھ نہ کچھ تو اگ ہی آئے گا۔ میں نے علم کو ایسے حاصل کیا جیسے ماں گمشدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے تو اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔